تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے جو ہمارے سالانہ پرچہ جات ہیں، آج ہمیں ان کو حل کرنا ہے، جنہیں آپ پاسٹ پیپر کہتے ہیں۔ ہمارے پاس آج ایک سالانہ پرچہ موجود ہے۔ ہم جائیں گے بورڈ کی جانب اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ سالانہ پرچے میں جو سوال پوچھے جاتے ہیں ان کا جواب کیسے دیا جائے، کتنا ہونا چاہیے، اور ایک جواب کتنے نمبر کا بورڈ میں آتا ہے۔ ہمیں یہ ساری چیزیں زیر بحث لانی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس سالانہ پرچہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں پرچے میں ایک چیز دیکھنی ہے۔ جیسے ہی آپ کے پاس مروزی کا پرچہ آتا ہے، اس کے اندر آپ کے پاس 15 کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں، جسے آپ مروزی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس پورے پرچہ کو پڑھیں، جس کے اندر 15 آپ کے کثیر الانتخابی سوالات ہیں، جس میں اسباق میں سے آپ کی نظمیں ہیں، آپ کی غزلیں ہیں، اور کچھ حصہ آپ کے گرامر کا ہے۔ اس طرح سے آپ کا یہ حصہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور پورا کیا جاتا ہے آپ کی ان 4 چیزوں سے۔ غور کیجئے گا، سب سے پہلے آپ کے اسباق، پھر آپ کی نظمیں، پھر آپ کی غزلیں، اور پھر آپ کے پاس آتا ہے آخری حصہ گرامر کا۔ ان کے اندر سے جو ممتحن ہے، جو پرچہ بنا رہا ہوتا ہے، وہ ان تمام حصوں سے آپ کے کثیر الانتخابی سوالات نکالتا ہے اور آپ کا پرچہ تیار کرتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ آپ نے ان 20 منٹ کے اندر آپ کے 15 جو کثیر الانتخابی سوالات ہیں انہیں مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جی تو آئیے آج کا جو ہمارے پاس پرچہ ہے اس میں جو دیے گئے کثیر الانتخابی سوالات ہیں ہم انہیں اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ پہلا یہاں پہ میرے پاس سوال بنتا ہے، سبق چغل خور صنف ادب کے اعتبار سے ہے۔ صنف کہتے ہیں قسم کو، مراد جو آپ کا سبق ہے چغل خور، وہ افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، مکالمہ ہے، ناول ہے، کیا ہے، اس کی صنف کیا ہے، ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے۔ تو آئیے اس کے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہیں، جسے کثیر الانتخابی سوالات کہتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ لوک کہانی، افسانہ، خاکہ، مضمون۔ تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ لوک کہانی بنتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے لوک کہانی جو ہے یہ ایسی کہانی ہے جس کا بنانے والا کسی کو خبر نہیں ہے، کون تھا، کیا نام تھا اس کا، بس یہ ایک نسل سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یہ نسل در نسل چلتی جا رہی ہیں کہانیاں، لیکن ان کا لکھنے والا کون تھا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ دوسری سطر کی طرف بڑھتے ہیں، دوسرے سوال کی طرف۔ چغل خور نے 6 ماہ تک اپنی عادت پر کیے رکھا کیا بلا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ظلم، تشدد، جبر یا اکتفا؟ جی اس کا جواب بنے گا جبر۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسری بات ہے، کسان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی کی شروع کر دی، کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹھکائی، مرمت، سرزنش یا ڈانٹ ڈپٹ؟ جی اس کا جواب ہمارے پاس بنتا ہے ٹھکائی۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جد و جہد، صلاحیت، خوش بختی یا وسائل کا ہونا؟ جی اس کا جواب بنتا ہے جد و جہد۔ اس کے بعد 5واں ہے،
ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے نباز، فیاض، مردم شناس، خوش مزاج۔ جی اس کا جواب بنتا ہے مردم شناس۔ اس کے بعد ہمارے پاس چھٹا ہے مقبرہ رابعہ دورانی کہاں واقع ہے؟ جی اس کا جواب دیکھیے گا، دلی میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد میں یا الہ آباد میں؟ جی اس کا جواب ہوگا بے، مراد اورنگ آباد میں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ساتواں ہے محمد حفیظ جالندھری کہاں پیدا ہوئے؟ جی جواب امرتسر، جلندھر، پٹیالہ یا مدارس۔ یہ لفظ مدارس بھی لوگ پڑھتے ہیں لیکن یہ صحیح لفظ مدراس ہے، اس کو مدراس پڑھیے گا۔ جی اس کا جواب بنتا ہے جالندھر، کیونکہ جب آپ ان کا نام پڑھتے ہیں تو حفیظ جالندھری ہے، تو جالندھر کے رہنے والے تھے، سو نسبت ہوگی جلندھر سے، اسی سے جالندھری کہلائے۔ اس کے بعد آٹھواں ہے نظام آسمانی اور بہار جاویدانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ خالق ایک ہے، کافیہ ایک ہے، ردیف ایک ہے، دونوں کائنات کا حصہ ہیں، ایک ہی نظام کے عناصر۔ جی جواب اس کا ہوگا پہلا، خالق ایک ہے، کافیہ ایک ہے۔ اس کے بعد نواں ہے اب انسان کو کس کا عرفان ہو گیا ہے؟ جی دیکھیے گا، خدا تعالیٰ کا، انسان کا، کائنات کا، ان سب کا۔ جی یہاں پہ جواب ہوگا بے، انسان کا۔ انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا ہے، یعنی پہچان ہو گئی ہے۔ اس کے بعد 10واں ہے نظم نعت کس شاعر کا ہدیہ عقیدت ہے؟ جی حفیظ جالندھری، حفیظ تائب، احسان دانش، ماہر القادری۔ جی جواب اس کا جیم درست ہے، احسان دانش۔ اس کے بعد 11واں ہے وہ پیغمبر آ گیا ہے، کون؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذی وقار؟ جی جواب اس کا ہے دال، ذی وقار۔ اس کے بعد ہمارے پاس 12واں ہے سلسلہ فتنہ کا۔ جی اس کا جواب دیکھیے گا، محشر، حشر، قیامت، جنت۔ جی یہاں پہ جواب ہوگا جیم، جیم ہے قیامت۔ اس کے بعد 13واں ہے شمس العلماء قواعد کی روح سے ہے، خطاب، لقب، عرف، کنیت۔ جی جواب اس کا ہوگا خطاب۔ خطاب آپ کی جو حکومت ہے وہ آپ کو عطا کرتی ہے، اسے خطاب کہتے ہیں، وہ کسی بھی آپ کی کارکردگی پر آپ کو عطا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 14واں ہے قواعد کی روح سے نیک کیا ہے؟ اس میں ذات، اس میں جامد، اس میں صفت، اس میں حالیہ۔ جی جواب اس کا ہوگا جیم، اس میں صفت۔ صفت کیونکہ آپ کی کوئی بھی خوبی، آپ اچھے ہیں، آپ برے ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ لائق ہیں، ہے آپ کی وہ خوبی، آپ کی صفت ہے، تو اسے اس میں صفت کہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آخری کثیر الانتخابی سوال موجود ہے، 15واں، تعاون کا درست تلفظ ہے، اسے آپ اعراب کہتے ہیں، تعاون، 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 تعاون۔ جی اس کا جواب جو ہے وہ درست ہے جیم، تعاون۔ یہ تھے آپ کے پاس کثیر الانتخابی سوالات، ہم نے ان کو اچھی طرح سے پڑھا۔ آپ نے بھی جب بھی کسی ایک کثیر الانتخابی سوالات کو چننا ہے تو پیارے بچوں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اچھی طرح اسے پہلے پڑھ لیں، جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ یہ جواب بالکل درست ہے اس کو آپ متعلقہ دائرے تک لے جائیے اور دائرہ مکمل کر لیجئے گا۔ کوئی بھی ایسا کثیر الانتخابی سوالات آپ حل مت کیجئے گا جس کے اندر شک و شبہ ہے، اچھی طرح سے تسلی کرنے کے بعد اس کو آپ حل کیجئے گا۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس حصہ انشائی آ جاتا ہے
جسے آپ انشائیہ طرز کہتے ہیں یا حصہ انشائیہ کہتے ہیں، جس کے اندر آپ کے تفصیلی سوالات موجود ہوتے ہیں، ان کے آپ نے جوابات دینے ہوتے ہیں۔ جی ابھی ہمارے پاس جو حصہ انشائی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وقت جو ہے وہ 2 گھنٹے 10 منٹ کا ہوگا۔ 2 گھنٹے 10 منٹ کا آپ کے پاس وقت درکار ہوگا، اور اس کے جو کل نمبرات ہوں گے وہ ہوں گے 60، کیونکہ کثیر الانتخابی سوالات کے 15 تھے اور 60 اس کے ہیں۔ کل ملا کے جو میزان بنے گا آپ کے پاس وہ بنے گا 75 کا۔ جی آئیے ہمارے پاس جو پہلا سوال بنتا ہے وہ کچھ یوں ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل نظم و غزل کے اشعار کی تشریح کریں۔ 3 اشعار حصہ نظم سے اور 2 حصہ غزل سے آپ نے حل کرنے ہیں۔ آپ کے پاس جو حصہ نظم ہے اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہیں، اور جو حصہ غزل ہے اس میں سے 3 دیے جائیں گے، آپ نے 2 کرنے ہیں۔ آئیے پہلا ہمارے پاس جو حصہ نظم میں سے اشعار کا حصہ ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ نظام آسمانی ہے اس کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اس کی باغبانی سے۔ یہ پہلا شعر ہے ہمارے پاس۔ پیارے بچوں، پہلا شعر جب آپ پڑھیں تو غور کیجئے گا کہ یہ جو شعر ہے یہ کس شاعر کا ہو سکتا ہے، کس نظم سے ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں سب سے پہلے آپ کے پاس ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ کس شاعر کی لکھی نظم ہے اور کون سی نظم ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے، پھر شعر کو سمجھیے۔ ایک چیز واضح کر لیجئے گا، جب بھی کسی شعر کی وہ نظم سے ہو یا غزل سے ہو تشریح کرنے لگیں تو سب سے پہلے مصرے کے حصے کر لیجئے، مصرے کو 2 حصوں میں کر لیجئے، پھر اس کی تشریح کو شروع کیجئے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ اس کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، 2 حصے کر لیتے ہیں، آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہوتی ہے، آسانی فراہم ہوتی ہے۔ اس لیے جیسے میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ نظام آسمانی، آپ صرف یہ دیکھیے نظام آسمانی، یعنی آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، آسمان کی جتنی مخلوقات ہے ساری کی ساری اس خدائے واحد کی بنائی ہے، اس کی حکمرانی ہے۔ حکمرانی کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو قبضہ قدرت میں کر لینا، ہر چیز آپ کے پاس ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح سے ٹکڑے کر کے تشریح کیجئے گا، آپ کو آسانی فراہم ہوگی اور آپ آسانی سے کر سکیں گے۔ اس کے بعد شعر ہے، وہی ہے کائنات اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ یہ بھی اسی نظم کا حصہ ہے، اس کو بھی آپ اسی طرح سے کیجئے گا، ٹکڑے کیجئے، آسان کیجئے اور تشریح کرتے جائیے گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک شعر کی جو تشریح ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 سطور پہ ہونی چاہیے، 10 سے 12 سطور ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر آپ کم کرتے ہیں تو 8 سے نیچے نہیں آنا آپ نے، اور 12 سے اوپر نہیں جانا آپ نے۔ اور اگر ہو سکے تو ایک شعر کی تشریح میں کوئی ایک حوالہ، وہ آپ کی حدیث کا ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کسی شعر کا ہو سکتا ہے، وہ کسی قول کا ہو سکتا ہے، وہ ضرب المثل کا ہو سکتا ہے، وہ کسی حدیث یا آیت کے ترجمے کا ہو سکتا ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن گزارش بیٹا اتنی سی ہے کہ آپ نے کوئی بڑا حوالہ نہیں دینا، کوئی بڑی حدیث بیان نہیں کرنی، کوئی آیت کا ترجمہ بڑا نہیں کرنا، چھوٹا ہو جو کہ بالکل مختصر ہو اور آپ کے اس تشریح کے مطابق جامعہ نظر آتا ہو، اس کو تحریر کیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ اب اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو یہ نعت سے ہے، تو جب آپ اس کو پہچان لیں گے کہ اس کی نظم کون سی ہے، اس کے شاعر کون سے ہیں، تو پھر آپ اس کو تحریر کیجئے گا، اس کا مفہوم لکھیے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کیجئے گا۔ مفہوم لکھنا اچھی بات ہے، بورڈ میں وہ پوچھتا نہیں ہے، لیکن اگر آپ مفہوم لکھ لیتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے، اچھی بات ہے، آپ لکھ لیجئے۔ اب جس طرح سے یہاں پہ یہ شعر ہے، اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، مراد اب انسان کو دوسرے انسان کی پہچان ہو جائے گی، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا۔ اب ہر انسان کو دوسرے انسان کا اعتبار بھی آ گیا ہے اور یقین بھی ہو گیا ہے، اب ایک دوسرے کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک سادہ سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کی نظر کیا ہے۔
آپ نے اچھی طرح سے اسی طرح سے مفہوم لکھنا ہے اور پھر اس کی تشریح کرنی ہے۔ اس کے بعد اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ اسی طرح سے اس شعر کو آپ دیکھیے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا، اب اس کا ایک حصہ بنتا ہے حضور کی محبت کا جو پیغام ہے اس کو پھیلائیے، اس کو بتائیے، اس کو وضاحت کیجیے۔ اس کے بعد وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اس کے اوپر آپ تفصیل سے لکھیے، 8 سے 10 سطریں کیجیے یا 12 سطریں کیجیے، اس سے زیادہ مت بڑھیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ غزل آ جاتا ہے، آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے جو شعر آپ کے پاس آیا ہے وہی طریقہ آپ نے رکھنا ہے اپنے پاس جو آپ نے نظم کے لیے اختیار کیا۔ دیکھیے شاعر کون سا ہے، کس غزل سے آیا ہوا ہے، اس چیز کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے، عشق مجازی ہے، اس کو پوری طرح سے دیکھیے، ذہن میں اس کا ایک خیال تیار کیجئے، اس خیال کو ایک خاص نقطہ نظر دیجئے اور اپنے صفحہ پر اتار دیجئے۔ یہ طریقہ کار آپ کا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے شعر کو سمجھا جائے کہ شاعر نے کیا بات کی ہے۔ 2 مفہوم ہوتے ہیں کسی بھی غزل کے شعر کے، یا تو حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ آپ کو لگتا ہے مجازی حقیقی دونوں ہیں تو جو دونوں میں سے اچھا لگے، آسان لگے، اسے کر لیجئے۔ لگتا ہے کہ وہ مجازی ہی ہے تو مجازی ہی کیجئے گا۔ اس کے بعد مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے، یہ بھی اسی غزل کا ہے۔ اس کو دیکھیے، یہ عشق حقیقی کی طرف جاتا ہے یا عشق مجازی کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ بات کر رہا ہے عشق حقیقی کی۔ دنیا میں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو پلٹ جاتا ہے اپنے رب کی طرف اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے، کاروبار جہاں سنورتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، یہ بھی اسی غزل سے ہے۔ اس کو بھی اچھی طرح سے کیجئے گا، اچھی طرح سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 آ جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا ہی غور طلب سوال ہے، اس کو ذہن نشین کیجئے گا۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ درج ذیل نثر پاروں کی تشریح کریں، حوالہ متن خط کشیدہ الفاظ کے معانی بھی تحریر کریں۔ آپ کے پاس ان پیراگراف کو حل کرنے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ پورا اقتباس جو عبارت ہے یہ کہاں سے آئی ہے، یہ کس سبق سے آئی ہے، اس سبق کا مصنف کون ہے۔ پہلے یہ 2 چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین کیجئے، ذہن میں لائیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا مرحلہ آ جاتا ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی۔ دیکھیے جو الفاظ اس نے آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو دیکھیے اور ان کو پھر اپنے پاس خط کشیدہ الفاظ جو آپ نے علیحدہ سے مارجن لگایا ہے، الفاظ لکھے ہیں، اس کے معنی لکھے ہیں، وہاں پہ لا کے ان کو تحریر کیجئے گا۔ کوشش کیجئے جو الفاظ آپ نے نیچے لکھے ہیں ان کا ایک معنی لکھیں جو بالکل درست ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ درست نہیں ہے، کہیں شک و شبہ آپ کے دماغ میں موجود ہے، تو ایک معنی اور لکھ لیجئے، 2 کر لیجئے، 3 سے اوپر معنی نہیں لکھ سکتے آپ۔ اگر آپ کو تھوڑا شک و شبہ ہے پہلے میں تو دوسرا لکھ لیجئے، پہلے دونوں میں ہے تو تیسرا لکھ لیجئے، 3 سے اوپر نہ جائیے گا۔ یہ آپ الفاظ معنی کیجئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگلا نقطہ آ جاتا ہے تشریح کا، آخری نقطہ ہے۔ یہ بڑا غور طلب ہے، جب آپ اس تشریح کو کرنے لگیں تو آپ کے پاس پورا اقتباس موجود ہے، اس پورے اقتباس کو پڑھیے، اس پورے اقتباس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس بات کو ذہن میں لائیے، اس کا اہم نقطہ ذہن میں لائیے اور پھر اس کے بعد اس کی تشریح شروع کر دیجئے۔ تشریح آپ نے زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 سطور کی کرنی ہے، اس سے اوپر نہیں جانا، 8 سے نیچے نہیں آنا، یہ آپ کی حد ہے۔ اب یہ 2 نمبر کی تو تشریح ہے، 2 نمبر کی تشریح آپ اتنی ہی کر سکتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جائیں گے۔ کوشش کیجئے اس میں ایک حوالہ دے دیجئے، جس طرح سے میں نے غزل یا نظم کی بات کی ہے اسی طرح سے اس میں بھی کوئی ایک حوالہ آپ کا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے جو ممتحن ہیں، جو آپ کا پرچہ دیکھ رہے ہیں، وہ اچھی طرح سے دیکھنے کے بعد وہ دلی طور پہ خوش ہو جائیں کہ بچے نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے تحریر کیجئے گا۔ اس کے بعد میں اس ایک اقتباس کو پڑھنے لگا ہوں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چگل خور کا کہیں پتہ نہ چل سکا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چگل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چگل خور ہے۔ دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ
چغل خور ہے تو کسان، اس کے سالے اور اس کے بھائی اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ہر چغل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس ابھی کا پہلا اقتباس ہے، پیراگراف ہے، اس کو آپ نے ابھی میرے ساتھ دیکھا پڑھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس اقتباس کو تھوڑا سا الفاظ معنی کے ساتھ تھوڑا سا کر لیا جائے۔ اگر آپ لفظ دیکھتے ہیں تسلیم کر لی تو اس کا معنی بنے گا مان لی۔ اس کے بعد چغل خور، چغلی کھانے والا۔ اس کے بعد کسان، کاشتکار، اور ناراض کا مطلب ہے نالاں ہو جانا۔ جی یہ تو تھے الفاظ کے معنی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تشریح ہے، تھوڑی سی تشریح میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کو آپ مزید خود سے کر کے اچھی طرح سے تحریر کر لیجئے گا۔ شفیع عقیل نامور صحافی اور مصنف تھے۔ چغل خور ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کسی معاشرے کی تہذیب اور ادب کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں جو نسلوں کی کردار سازی کرتی ہیں۔ زیر تشریح اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ جب چغل خور کی فتنہ انگیزی سے کسان، اس کی بیوی، سالے اور بھائی لڑ جگڑ کر لہو لہان ہو گئے تو چغل خور رفو چکر ہو گیا۔ وہ دن اور آج کا دن چغل خور کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ آپ نے پورے پیراگراف کو پڑھ کر اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ میں اس کو سادہ الفاظ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں، سادہ الفاظ میں کیسے کیا جائے۔ جب اس کو اچھی طرح سے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں ضرور ایک سطر کی 2 سطریں، 2 کی 3 سطریں آپ کے ذہن میں بنتی چلی جائیں گی۔ آپ نے اسی طرح سے سادہ الفاظ میں اس کو کرتے جانا ہے۔ جی ہمارے پاس جو اگلا اقتباس ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ میں پھر سے اپنی بات دہراتا ہوں کہ میرے بچے جب آپ اقتباس کو پڑھیں تو سب سے پہلے نظر دوڑائیں یہ کہاں سے لیا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات پھر ذہن میں کر لیجئے گا کہ دیکھیں کہ اس کا لکھنے والا کون ہے۔ پھر خط کشیدہ الفاظ کی طرف آئیے، پھر تشریح کی طرف آئیے اور اچھی طرح سے تشریح کیجئے جو کہ معیاری لگے اور بہترین لگے۔ ابھی ہمارے پاس جو اس اقتباس کے الفاظ کے معنی موجود ہیں میں انہیں پڑھ لیتا ہوں ایک بار۔ کارگزاری، جس کا معنی ہے خدمت گزاری۔ پھر پالنے پوسنے، اس کا مطلب ہے پرورش کرنے۔ پھر ہے مستحق، حقدار۔ تنگی ترشی، مشکل حالات۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے۔ یہ سوالات کے مختصر جواب ہیں۔ ہمارے پاس سوالات موجود ہیں، ان سوالوں کو ہمیں پڑھنا ہے اور ان کے جواب دیکھنے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ ذہن نشین کر لیجئے گا، جب آپ سوال کو پڑھ رہے ہوں تو اس کا سبق، اس کی نظم یا اس کی غزل آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک پورا دائرہ کار بن جاتا ہے، آپ کے ذہن میں پورا سبق، پوری نظم، پوری غزل ذہن نشین ہو جاتی ہے، پھر آپ اس کے مطابق جواب دیتے ہیں۔ جب آپ پورے سبق کو ذہن میں نہیں لاتے تو آپ کے پاس وہ متن ذہن میں نہیں رہتا کہ اس سے پہلے مصنف نے کیا لکھا تھا، اس کے بعد کیا لکھا تھا۔ آپ اچھی طرح سے پورا جواب دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے سوال کو دیکھیے اور اس کے متعلقہ سبق کو بھی تلاش کیجئے کہ وہ سبق کون سا تھا۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلا سوال بنتا ہے اس کا جواب ہمارے پاس ہوگا، حمد میں نباتات، جمادات، حیوانات اور کائنات کی ہر چیز کا خالق اللہ کو کہا گیا ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، اس کا جواب سن لیجئے گا۔ انسان کو انسان کی پہچان اور قدر ہو گئی اور انسانیت کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، لوک کہانی کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہتی ہیں اور ان کا اصل مقصد معاشرے کی کردار سازی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے، کسان نے چغل خور کو ان شرائط پر ملازم رکھا کہ چغل خور تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی اور کپڑا لے گا اور 6 ماہ بعد وہ کسان کی چغلی کھائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، مکھیوں کا غضبناک جھلڑ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، اس کا کہنا تھا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا،
کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس سوالات کا سلسلہ جو ہم نے ابھی اچھی طرح سے پڑھ لیا۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 5 آ جائے گا، یعنی آپ کے پرچہ کا سوال نمبر 5 ہے جو آپ کے خلاصہ جات پر مشتمل ہے۔ آپ کے پاس 2 خلاصے پوچھے جائیں گے، آپ کے پاس اتنی مہلت ہوگی کہ آپ انتخاب کر سکیں۔ 2 اسباق کے خلاصے پوچھے جائیں گے، آپ کو ایک کرنا ہے اور ایک آپ کا 5 نمبرات رکھتا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز اضافی ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کسی سبق کا خلاصہ تحریر کرنے لگیں کوشش یہ کیجئے کہ اس کے مصنف کا نام ضرور تحریر کیجئے۔ وہ مصنفہ ہے تب بھی اس کا نام تحریر کیجئے، وہ مصنف ہے تب بھی اس کا نام تحریر کیجئے گا، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ کا خلاصہ ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ خلاصہ کتنی طوالت پر مشتمل ہو، یعنی کہ ایک خلاصہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو کم سے کم اس کی جو حد ہے وہ 1.5 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ 2.5 صفحے، یہ اس کا معیار ہے ایک خلاصے کا۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ خلاصہ تحریر کریں تو اس کے اقتباس ضرور بنائیے گا، جسے آپ پیراگراف کہتے ہیں۔ ایک پیراگراف 7 سے 8 سطروں کا ہونا چاہیے۔ 8 سے 7 سطریں ہیں، آپ 8 سے اوپر مت جائیے، آپ 7 سے کم نہ کیجیے گا۔ اس کے ملتے جلتے پیراگراف بنائیے گا، اور پیراگراف کے ساتھ آپ کی تحریر خوبصورت لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ لہٰذا آپ نے جب خلاصہ لکھنا ہے تو اس کو اچھی طرح سے لکھنے کے بعد پورے صفحے کے ساتھ ساتھ اس کو لے کے چلنا ہے۔ ایک چیز یہاں پہ بچے بھول جاتے ہیں، آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے گا، میرا بیٹا جب آپ کوئی بھی سوال لکھیں آپ کے پرچہ میں سے، ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ جب آپ لکھ رہے ہوں، فرض کر لیجئے آپ کے پاس یہ حاشیہ کھینچا ہوا ہے، یہ آپ کا ایک طرف حاشیہ ہے، یہ حاشیہ صفحے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے اس کا تقریباً اتنا ہی بنتا ہو، سمجھ لیجئے 1 انچ کے مطابق جو ہے یہ حصہ آپ کا چھوڑا ہوا ہو۔ جب آپ لکھ رہے ہوں تو اس طرف آخر تک جانا ہے، آپ نے جہاں آپ کا صفحہ ختم ہو رہا ہے آپ نے وہاں تک جانا ہے، آپ نے بالکل اس سے پہلے کہیں پہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ اردو کا اصول یہ ہے کہ جب اردو میں پرچہ حل کیا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف ایک حاشیہ کھینچا جاتا ہے، اور وہ اتنا کھینچا جاتا ہے کہ اتنا ہی صفحہ بچ سکے آپ کے حاشیے کے دوسری طرف جو 1 انچ کی جگہ رکھتا ہو، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا، اور آپ نے اپنے بائیں طرف زیادہ سے زیادہ بالکل صفحے کے آخر تک تحریر کرنا ہے۔ یہ آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اب میں چلتا ہوں اپنے خلاصہ کی طرف۔ خلاصہ ہے نامدیو مالی۔ آئیے میں نے کچھ اس کے نکات لکھے ہوئے ہیں، اس سبق کے جو اہم نکات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں اور آپ انہیں اچھی طرح سے پڑھ لیں، اور آپ کے سالانہ پرچہ کے لحاظ سے یہ آپ کے لیے بڑے مفید ثابت ہوں گے۔ آئیے انہیں اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں۔ جی بچوں، ابھی ہمارے پاس جو خلاصہ ہے اس کی کچھ اہم نکات ہیں جو میں نے یہاں پہ تحریر کر دیے ہیں۔ آپ نے ان تمام نکات کو اپنے پاس تحریر کرنا ہے، کیونکہ آپ کو خلاصہ لکھنے میں یہ آپ کی مدد فراہم کریں گے۔ آپ کو دیکھیے گا ہمارے پاس کچھ نکات ہیں، جیسے مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کا مالی، کام سے عشق، یعنی کہ جو مالی ہے، جو نامدیو ہے، اس کو کن کن چیزوں سے لگاؤ تھا، محبت تھی، وہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ پہلا وہ کہاں رہتا تھا یا کہاں پہ کام کرتا تھا، پھر اس کو عشق کس سے تھا زیادہ، پھر جڑی بوٹیوں کی شناخت اس کو کیسے ہو گئی تھی، پھر چمن کو صاف ستھرا رکھتا تھا، پھر ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ تھی کہ اس کو کسی قسم کا صلہ نہیں چاہیے تھا، وہ اپنی اولاد سمجھ کے کام کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد بے مثل کام کی دھن تھی، اس کو کسی سے بیر نہ جلاپا، یعنی کسی کے ساتھ نہ اس کی دشمنی تھی نہ کسی سے وہ جلتا تھا۔ اس کے بعد بے خبر موت، اور اس کی موت ہوئی ہے وہ کس طرح سے ایک مکھیوں کا جلڑ آتا ہے اور کس طرح سے اسے بے دم کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ دم توڑ جاتا ہے۔ یہ آپ کے پاس خلاصے کے اہم نکات تھے، آپ ان کو ذہن نشین کیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے جو آپ کے مضامین پر مشتمل ہے۔ آپ کے پاس مضامین آئیں گے اور آپ نے کوئی ایک وہاں سے حل کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟
یہ کتنا ہونا چاہیے؟ اب اس کے 15 نمبرات ہیں. 15 نمبرات اگر آپ نے پورے حاصل کرنے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ایک مضمون 2 شیٹس پر لکھنا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ ایک شیٹ کے 2 صفحے ہوتے ہیں، پھر ایک شیٹ کے 2 صفحے. اگر آپ اس طرح سے ملائیں تو 4 صفحے ہیں. اگر آپ ایک شیٹ کے صفحے دونوں طرف سے دیکھتے ہیں، یعنی میرے پاس فرض کر لیجئے یہ ایک ہاتھ ایک صفحہ ہے، ادھر سے ایک پھر ادھر سے ایک. اب اس طرح سے 2 صفحات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک شیٹ میں دیکھیں تو یہ 4 بنتے ہیں، دوسرے میں دیکھیں تو یہ 4 بنتے ہیں، یہ 8 صفحات بنتے ہیں. کوشش یہ کی جائے 2 شیٹس آپ کی مضمون سے مکمل ہوں، بھری ہوئی ہوں. اب دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کا مضمون حوالوں پہ مشتمل ہونا چاہیے. ایک صفحے کے اندر، یعنی کہ ایک صفحہ جو اس طرف سے ہے اس کے اندر کم از کم 2 حوالے ہونے چاہیے. وہ حدیث کے ہو سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے وہاں پہ کال لگتا ہے، کال لگا دیجئے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ حدیث کے علاوہ آیت بھی لگتی ہے، آیت کا ترجمہ کر دیجئے. آپ کو لگتا ہے کوئی شعر ہے جو بالکل اس مضمون کے تابع ہے، آپ اس کو لگا دیجئے. جیسے آپ کو جہاں آسانی فراہم ہو آپ ضرور کیجئے گا اور اسے اچھی طرح سے خوبصورت کر کے لکھیے گا. اور اس کا لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حوالہ لکھ رہے ہوں تو حوالہ سے پہلے ایک سطر چھوڑیے، حوالہ کے بعد ایک سطر چھوڑیے، تاکہ آپ کا حوالہ واضح طور پہ ممتحن کو نظر آ رہا ہو، واضح طور پہ کھلا کھلا نظر آتا ہو. اس طرح سے آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے. ہمارے پاس جو مضامین ہیں وہ ہے ایک زمزم اور دوسرا ایک قائد اعظم. میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان کے کچھ اہم نکات بنا دیے ہوئے ہیں. آئیے ان نکات کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور جتنی زیادہ آسانی ہو سکے اس مضمون کو آسان فہم کرتے ہیں. جی بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس جو پہلا مضمون بنتا ہے وہ ہے زمزم. آپ اس عنوان سے ایک ذہن بناتے ہیں کہ ایک پانی ہے، آب زمزم. آپ پانی کو کہتے ہیں، زمزم کا مطلب ہے رک جا، اے پانی رک جا یہاں پہ. تو یہاں پہ کچھ اہم نکات ہیں اس کے. یہ نکات اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو پورا مضمون لکھنے میں بڑی آسانی ہوگی. لیکن یہاں پہ ایک نکتہ بڑا اہم ہے. کچھ بچے یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں انہی نکات کو، ایک نکتہ لکھا اس کا نمبر دیا اور اس کی تفصیل لکھی، پھر دوسرا نکتہ دیا اس کا نمبر دیا اور اس کی تفصیل لکھی. شاید ایسے کرنا ہوتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے. بورڈ کے اندر آپ نے نکات بنا کے نہیں لکھنا. ہاں ایک نکتہ جیسے کہ یہ پہلا ہے مکہ مکرمہ کا متبرک شہر، آپ نے یہ نکتہ اٹھا کر اپنے صفحہ پر لکھنا نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق لکھنا ہے، اس نکتے کے متعلق لکھنا ہے، ان کے بارے میں لکھنا ہے. انہی نکات کو اٹھا کے اندر نہیں لکھنا. ان کے بارے میں آپ نے جتنا آپ کے پاس موجود ہے مواد وہ تحریر کرنا ہے. آپ کو یہ طریقہ آپ کا ہونا چاہیے. جی یہ دیکھیے گا، مکہ مکرمہ کا متبرک شہر، حضرت ابراہیم اور حکم خداوندی، اما ہاجرہ اور شیر خوار اسماعیل علیہ السلام، دھوپ کی تمازت اور گرمی کی شدت، بچے کا پیاس سے نڈال ہونا، ماں کا بیٹے کے لیے بے قرار ہونا، ماں کی خدا سے دعا، اسماعیل علیہ السلام کا پیاس سے بے حال ہونا، اما ہاجرہ کی صفا و مروہ پر سعی. سعی کہتے ہیں کوشش. مراد اما ہاجرہ جو تھی وہ صفا و مروہ کے درمیان تیز تیز دوڑا کرتی تھی، اسی کو سعی کہتے ہیں، جو کہ آج ان کی سنت تمام حاجی ادا کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایڑیاں رگڑنا اور چشمے کا نکلنا، اما ہاجرہ کا خدا کا شکر ادا کرنا، بدو کی آپ سے پانی کی درخواست، اور آخری ہے چشمے کے گرد آبادی کا بسنا. یہ بالکل سادہ سے نکات تھے جو آپ کی نظر کر دی گئے ہیں. آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ ان تمام نکات کو ذہن نشین کیجئے گا اور اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا. اگر یہی مضمون آپ کے ممتحن آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو آپ
اسی طرح سے یہ نکات ذہن نشین کر کے اس پورے مضمون کو تحریر کیجئے گا۔ آئیے ہمارے پاس جو دوسرا مضمون ہے وہ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آئیے ان کے نکات کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو مضمون ہے وہ ہے قائد اعظم کا۔ آئیے ان کے نکات کو پڑھتے ہیں اور ان نکات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے ہمارے پاس پیدائش۔ ہم دیکھیں گے قائد اعظم پیدا کب ہوئے، وہ ساری چیزیں اور کہاں پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد والد کا نام اور کاروبار، والد کے بارے میں بتائیں گے، ان کا نام بتائیں گے اور ان کا کاروبار بتائیں گے۔ اس کے بعد ابتدائی تعلیم ہے کہ ہمارے قائد نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی۔ پھر اس کے بعد والد کا کاروبار میں نقصان ہونا، کہ والد کا کاروبار میں نقصان کیسے ہوا اس کی تفصیل چاہیے۔ اس کے بعد سفر لندن ہے، قائد اعظم جو ہے وہ لندن کا سفر اختیار کیا انہوں نے وکالت کے لیے۔ پھر اس کے بعد لندن سے واپسی ہوئی، پھر وکالت کے لیے بمبئی چلے گئے۔ یہ لفظ بمبئی ہے لیکن اب اس کو ممبئی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کانگریس میں شمولیت ہے، پھر کانگریس سے علیحدگی ہے، مسلمانوں کے لیے کٹھن دور ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہے، اقبال کا قائد اعظم کو خط لکھنا، پھر مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنا۔ اس کے بعد ہے گاندھی کی مکرانہ چالیں، خطبہ الہ آباد 1930، چودھری رحمت علی کی کاوش اور قیام پاکستان، کہ پاکستان آخرکار بن گیا 1947 کو۔ کن کی کاوشوں سے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی کاوشوں سے۔ یہ آپ نے سارے نکات ذہن نشین کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال بنتا ہے اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کو اقتباس کے نام سے جانتے ہیں آپ، عبارت کے نام سے جانتے ہیں، جس کو آپ کی کتاب میں، جو آپ کے پاس کتاب موجود ہے وہاں پہ اس کو نام دیتے ہیں تفہیم عبارت کا۔ ہم نے وہ تفہیم عبارت کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کے لیے کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے جو عبارت آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہے نہیں ہے تو اس کو غور سے پڑھیے، کم از کم 3 دفعہ آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ دیکھیے نیچے دیے گئے جو 5 سوالات ہیں ان کے جواب آپ کو کہاں کہاں مل رہے ہیں۔ آپ نے ایک سوال پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے آپ کی عبارت میں اس کا جواب کہاں ہے، اس کو ہلکا سا خط کشیدہ کر لیجئے۔ آپ نے اس کو خط کشیدہ کرنا ہے، پھر دوسرے کو پڑھیے اسے خط کشیدہ کیجئے، تیسرے سوال کو پڑھیے تو اس کے جواب کو خط کشیدہ کیجئے۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کیا ہمیں اس جواب کو ہو بہو اٹھا کے جواب میں لکھ دینا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے اس جواب کو اپنے الفاظ میں ڈھالنا ہے، اپنے الفاظ میں ڈھالیے، کیونکہ یہ غلط بات ہے کہ آپ اسی جواب کو اٹھاتے ہیں اور اپنے پاس تحریر کر لیتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے اور آپ کا جو پرچہ دیکھنے والا ممتحن ہے وہ برا مناتا ہے کہ اس نے ہو بہو اٹھا دیا ادھر سے۔ اس کو اپنے الفاظ میں مفہوم بنا دیجئے تاکہ جو آپ کا پرچہ دیکھ رہا ہے وہ آپ کو پورے نمبرات دے سکے۔ تو آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کے جوابات دینے ہیں۔ ہمارے پاس جو پیراگراف ہے اس کے جوابات ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ نے اس پیراگراف کو اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے کیونکہ یہ پیراگراف آپ کی نظر میں موجود ہوگا اور یہ وہ پیراگراف ہیں جو آپ کے تمام سلیبس نصاب کے عین مطابق ہیں۔ ان میں سے آپ کے پاس ایک پیراگراف آئے گا، آپ نے اسے اچھی طرح سے کر لینا ہے۔ آئیے اس پیراگراف کے جتنے بھی جوابات ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ بنتا ہے پرسکون حالت میں سمندر کا نظارہ بڑا دلکش اور فرحت انگیز ہوتا ہے۔ ہلکی ہلکی ہوا کے چلنے سے سمندر پر چھوٹی چھوٹی لہروں کے ہلکے نمودار ہوتے ہیں اور دور جاتے رہتے ہیں اور سورج کی روشنی طرح طرح کے رنگ بکھیرتی ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلے سوال کا جواب ہے۔ آئیے دوسرا جواب دیکھتے ہیں۔ بحری جہاز کے تختے پر کھڑا شخص سمندر کو ایک خاص زاویے سے دیکھتا ہے، اس لیے اس سمندر کا نظارہ بڑا دلکش پرکشش نظر آتا ہے۔ لہروں کے ہلکے
ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سورج کی شعاؤں کے انعکاس کے باعث قوس و قزح کے رنگ اور افق پر سنہری اور روح پھیلی جھلک بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے پاس سوال نمبر 3 بنتا ہے اب، صبح کے وقت سمندر پر سورج کی شعائیں ترچھی پڑتی ہیں، یوں کر کے ایسے ترچھی پڑتی ہیں اور انعکاس زیادہ ہوتا ہے، جس کے باعث روشنی کے ساتوں رنگ قوس و قزح، جس کو آپ انگلش میں انگریزی میں رینبو کہہ رہے ہوتے ہیں، 7 رنگوں کی دھنک جو آسمان پہ بارش کے بعد بن جاتی ہے، مانند دکھائی دیتے ہیں، اور دور افق پر پانی کی لہریں اور سنہری رنگ کا انعکاس کرتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جواب نمبر 4 ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ دور افق پر پانی کی لہروں کے ساتھ روشنی کا ملاپ ایک دلکش منظر پیدا کرتا ہے۔ وہاں کرنیں پانی سے منعکس ہو کر یعنی ٹکرا کر روح پھیلی اور سنہری دکھائی دیتے ہیں اور آنکھوں کو بہت فرحت ملتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ شاہ خاور سورج کو کہتے ہیں کہ استقبال کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 5 اس کا جواب دیکھیے گا، سمندر کا دلکش نظارہ، صبح کا وقت سمندر کا نظارہ۔ ایک سوال ایسا آتا ہے آپ کے اقتباس میں جو اس کا عنوان پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ پورا پیراگراف جب آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو پورے پیراگراف کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ایک نقطہ آتا ہے کہ یہ پورا پیراگراف لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا یہ پورا پیراگراف چوری کے بارے میں آپ کو اصلاح کر رہا ہے؟ کیا یہ سود کے بارے میں بتاتا ہے؟ کیا یہ روزہ کی اہمیت بتا رہا ہے؟ کیا یہ جہاد کی بات کرتا ہے؟ ایک عنوان بنتا ہوگا اس کا، وہ عنوان آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ اس کے 2 نمبرات ہیں آپ کے پاس۔ جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے پاس آخری سوال آپ کے پرچہ کا۔ ہم نے آج پورے پرچہ کو حل کیا ہے اور جو سوالات اس کے بنتے تھے ان کو پڑھا اور ان کے جواب کو اچھی طرح سے دیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پرچہ آپ نے بخوبی سنا، پڑھا، سیکھا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کی نظر کی ہیں، آپ نے انہیں اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے اور ایک ایک نقطے کو اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے جو آپ کے سالانہ پرچہ میں آپ کے کام آئے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں ذہن نشین ہوئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔